ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خطبہ جمعہ میں جو پہلے حصے کے اندر جو آپ سے باتیں شیئر کرنی ہیں وہ قرآن مجید اور اس کی تلاوت کے متعلق باتیں ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے اور یہ بہتر یہ ہے کہ باوضو ہو کر تلاوت کی جائے، ناپاکی کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت نہ کی جائے، پاک حالت میں تلاوت کی جائے، ناپاکی والی حالت میں تلاوت نہیں کرنی ہے۔ اور یہ افضل ہے، بہتر ہے کہ جب تلاوت کرے تو وضو کر لے، فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ وضو صرف نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مضبوط کر کے شرط لگا کر بات کی ہے، اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونے لگو تو منہ کو دھو لو۔ تو یہ وضو اور منہ کا دھونا یہ نماز کے لیے فرض ہے، اول ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ تلاوت کے لیے، اذان کے لیے ضروری نہیں، افضل ہے، بہتر ہے۔ تو یہ دو مسئلے اکٹھے سامنے آ گئے کہ باوضو تلاوت کرے، یہ افضل ہے، اچھی بات ہے۔ ناپاکی کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت نہ کی جائے، پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر بندہ پاک نہیں ہے، پلید ہے، اس پر غسل واجب ہے، تو پھر قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائے۔ اگر مجبوری ہو تو پھر کپڑے کے ساتھ اٹھا کے دوسرے کو پکڑا دے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی عزت اور اس کی تکریم کرے، کسی قسم کی بے ادبی نہ کرے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، لوح محفوظ کے فرشتے اس کو ایسے اٹھا کے کھڑے ہیں، وہ نیچے بھی نہیں رکھتے، ایسے اٹھائے ہوئے ہیں، ایسے اٹھائے ہوئے۔ جب سے اللہ نے اس کو لوح محفوظ پر نازل کیا ہے تو فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر اس قرآن مجید کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے، پہاڑوں کے اوپر اس کو اتار دیتے کہ تم نے اس کا احساس کرنا ہے، تم نے اس کا وزن رکھنا ہے، تم نے اس کی قدر و منزلت اور اس کی عزت اور تکریم کرنی ہے، تم نے اس پر عمل کرنا ہے، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کہتے ہیں کہ تم دیکھتے کہ یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتا ہے، پاؤڈر بن جاتا ہے اللہ کی خشیت سے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ احساس کہ یہ کلام رب ہے، بس اس خشیت کے وزن سے، اس کے دباؤ سے وہ پاؤڈر بن جاتے ہیں، سرما بن جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی عزت و تکریم کے کچھ پیمانے ہمارے علاقائی ہیں۔ مثلا ایک آدمی وہاں پر الماری فٹ کر رہا ہے اور اس نے سٹول رکھا ہوا ہے اور ادھر قاری بچوں کو پڑھا رہا ہے، 2 انچ 3 انچ 5 انچ اوپر نیچے کا مسئلہ ہو گیا ہے، تو یہ بے ادبی ہے، یہ اپنا مسئلہ ہے۔ اسی طرح سے
قرآن مجید کو کھولتے ہوئے کوئی آدمی وضو کرنے یا بلغم پھینکنے چلا گیا تو جی قرآن کو شیطان پڑھتا ہے، یہ بھی ادب کے خلاف ہے. تو یہ فارمولے ہمارے اپنے علاقائی ہیں. قرآن مجید کو بغیر غلاف کے رکھنا بے ادبی ہے، یہ بھی اپنا مسئلہ ہے، یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے. جو شریعت کے مسائل ہیں جس پر قرآن کی آیتیں اور احادیث ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. قرآن مجید کو کسی بلند جگہ پر رکھ کر تلاوت کرے یہ اچھی بات، یعنی رہیل ہو، پھٹی ہو، اس کے اوپر رکھ کر تکیہ ہو، اس کے اوپر رکھ کر تلاوت کرے یہ اچھی بات ہے. اگر اپنی گود میں یا ہاتھ میں رکھ کر پڑھتا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے. زمین پر رکھ کر نہ پڑھے. قرآن مجید کی تعلیم اس طرح حاصل کرے کہ پہلے 10 آیات کا سبق لے، جب ان آیات کا علم حاصل ہو جائے اور ان پر عمل کرنا بھی سیکھ جائے تو پھر آگے دوسری 10 آیات کو پڑھے اور اس کو سمجھنے کی پھر کوشش شروع کر دے. تو آیت پڑھی پھر اس کے بارے میں سمجھنا شروع کر دیا کہ اس کی سمجھ کیا ہے. یہ آیت یہودیوں کے بارے میں کیا کہتی ہے، عیسائیوں کے بارے میں کیا کہتی ہے، مسلمانوں کے بارے میں کیا کہتی ہے، صحابہ کرام نے اس کا مفہوم کیا لیا ہے، باطل فرقے کو اس کا کیسے جواب دیا جا رہا ہے. تو وہ اس کے دائیں بائیں کے جو ریلیٹیو مسائل ہیں وہ ساروں پر عبور حاصل کرے، دسترست حاصل کرے. پھر اگلی 10 آیات جو ہیں پھر اس کے پیچھے پڑ جائے کہ اب میں نے ان کو سمجھنا ہے. جب سمجھ لے پھر اس پر عمل بھی شروع کر دے. جب قرآن مجید کو پڑھنا مقصود ہو، اس کی قرأت کرنا مقصود ہو تو کبھی بھی الف لام میم سے شروع نہ کرے، پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. سورۃ النحل ہے، آیت نمبر 98 ہے، 98. جب بھی قرآن کی تلاوت کرنے لگے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کوئی آپ سے کہتا ہے کہ کسی بچے قاری کو جو حفظ کیا ہوا ہے اے چاچے نے تلاوت سنائے، اب وہ بچہ اگر سورہ حشر کی آخری آیات پڑھنے لگ گیا ہے، آیت الکرسی پڑھنے لگ گیا ہے تو اس کو یہ سبق، یہ تعلیم بتانی ہوگی کہ وہ بچہ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرے کہ شیطان ہٹ جائے، پھر اس کے بعد قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دے. قرآن مجید کو جب بھی پڑھے تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، ہر آیت پر رکے، ہر حرف واضح طور پر ادا ہو. بتاؤ اس کا اہتمام مسلمان تراویح کے دوران کسی مسجد میں کرتے ہیں؟ شبینے والا، دیہاتوں میں شبینے کا رواج آپ بھی ہے، زیادہ دور نہ جائیں. میں اپنی ہمشیرہ کے گھر بیٹھا ہوا تھا انڈسٹریل اسٹیٹ کے شروع علاقے میں جہاں الجوہان فلور مل ہے. تو شبینہ شروع ہو گیا مغرب کے بعد، اور یہ اس نے صبح کی نماز تک مکمل کرنا ہے. اور پھر قاری صاحب کو 5,000 روپیہ 10,000 روپے پکڑائیں گے اور لوگوں کے گھروں میں چاول یا حلوہ بانٹ دیں گے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری بلائیں جو ہیں وہ ٹل جاتی ہیں. تو یہ فضول کام ہے. قرآن مجید کی 10 آیتوں کو پڑھے، پھر اس کو سمجھے، پھر اس پر عمل کرے. شبینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ رواج ہے، یہ رسم ہے. طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں. کسی بزم میں میرا ذکر نہیں، کسی عرس میں میری دھوم نہیں. میں پھر بھی اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں. ٹیوشن میتھ کی ہو، ٹیوشن فزکس کی ہو، ٹیوشن بایولوجی کی پڑھانے کے لیے کوئی ٹیچر، کوئی ٹیوٹر آئے گھر میں 10,000 روپیہ اور اکرام، اے سی ہے جی، اس کے لیے اچھا فرنیچر، بیٹھنے کا ماحول، اور مسجد کے قاری کی تنخواہ 5 سے 7 ہزار.
بھائیو اگر آپ قرآن مجید کی، میں نے تو 10 آیتیں جو اللہ کے رسول نے بتائی ہیں نا، 10 آیتیں یہ صحابہ کے لیے تھی جن کی زبان عربی تھی، آپ 3 آیتیں ترجمے سے پڑھیں اور اس کی تفسیر بھی پڑھ لیں، 4 سال میں قرآن ختم ہو جائے گا، ناغہ نہ کریں۔ اللہ کے کلام کی عزت ہوگی کہ اللہ نے کلام بھیجا ہے، اللہ کا پیغام آیا ہے۔ 3 آیتیں روزانہ، ترجمہ، اس کے متعلقہ مسائل، بس اتنا پڑھ لیں، 4 سال میں ختم ہو جائے گا۔ نہیں کر سکتے، یہ بھی مسلمان اپنے ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں امید رکھتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے بھائی اب یہ کام کل سے شروع کر دیں، 3 آیتیں ترجمے سے اور اس کی تفسیر۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں ناصر بھائی، قادر آباد محلے میں رہتے ہیں، یہ پل چوچکزئی سول اسپتال کے قریب، کوئی مسئلہ ہونا وہ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہے لیکن فوراً ترجمہ پیش کر دیتے، ترجمہ پیش کر دیتے کہ اللہ نے یہ کہا، یعنی ترجمہ زبانی یاد ہے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے کہا یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھتا بھی ہے اور روزانہ پڑھتا بھی ہے۔ تو بھائیو 3 آیتیں، 10 آیتیں کم از کم بغیر ناغے کے کتاب اللہ سے پڑھنی ہے اور اس کے متعلقہ مسائل جو ہیں وہ تفسیر میں سے سمجھ لینے ہیں۔ یہ کتب خانہ ہے، آپ کو یہاں پر سلفی علماء کی لکھی ہوئی تفسیریں مل جائیں۔ صلاح الدین یوسف صاحب ہیں، عبد الرحمن کیلانی صاحب ہیں، یہ تفسیروں پر انہوں نے جو ہے وہ بکس تیار کر دی ہیں، 2 جلد میں، 3 جلد میں، 1 جلد میں، تو آپ خرید لیں۔ اور یہ جو آپ کتاب پر 1300 یا 800 روپے خرچ کریں گے نا پوری زندگی میں، اللہ کی قسم قیامت کے دن ترازو میں یہ 1300 روپے خرچ کیا ہوا تولا جائے۔ 30-30 ہزار کا موبائل لے لیتے ہیں، 2500 روپے کی جوتی عید کے موقع پر لے لیتے ہیں، 1,00,000 روپے کے نیڑے اوپر 5-10 ہزار اوپر یا 5-10 ہزار کا موٹر سائیکل لے لیتے ہیں۔ بھئی اللہ کی کتاب کو سمجھنے پڑھنے کے لیے قرآن کی تفسیر بھی لے لیں 800-1300 میں، یہ رقم خرچ کریں اور خوشی محسوس کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا ریٹرن آپ کو کیا ملے گا کہ آپ کی یہ رقم ترازو میں رکھ کر تولی جائے گی اور پہاڑوں سے زیادہ وزن ہو جائے گا نامہ اعمال۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آیت کا پڑھ لینا، ترجمے سے سمجھ لینا، ایک اونٹ عربی نسل کا یہ عمل اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ تعلیم تعلم کتاب اللہ سے جڑنے والا سلسلہ شروع ہو جائے۔ فرشتے روزانہ ڈائری میں لکھ کر اللہ کو پیش کریں کہ یہ تیرے بندے تیری کتاب میں مصروف ہیں۔ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، ہر آیت پر رکے، ہر حرف واضح طور پر ادا ہو۔ اب جتنا مرضی سمجھا لیں یار 16 سپارے پڑھ لو پورے رمضان میں، ختم نہ کرو، اگر قرآن اللہ کا کلام سمجھ کر اعلیٰ اور عرفہ اور خوبصورت اور نہایت سلجھے ہوئے انداز میں لوگوں کو قرآن سے جوڑو اور سناؤ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ٹر ٹر لگی ہوئی ہے اور قرآن ختم ہو گیا۔ یہ غیر مسلم قرآن پر ظلم کر رہے ہیں یا مسلمان کر رہے ہیں؟ اپنے کر رہے ہیں۔ قرآن کو ماننے والے قرآن مجید کی تعظیم اور اکرام نہیں کر رہے، منظر پوری کرنی ہے، بے وقوفی ہے۔ قوم میں جب مت ماری جائے، جن کی مت ماری جاتی ہے ان کا مذہب کیا ہوتا ہے؟ وہ گھوڑے کے نیچے سے گزرتے ہیں اور اس کو مذہب سمجھتے۔ ہندو قوم کی مت پنڈتوں نے شیطان نے مل کر ماری
تو وہ اپنے ہاتھ سے بنی ہوئی مورتی کو مشکل کشا سمجھ رہے ہیں. چونا پتھر کا بنا ہوا بت پینٹ کیا ہوا ہے مشکل کشا. مت ماری گئی مسلمانوں کی بھی مت ماری گئی. یہ 7 سپارے پڑھو خوبصورت تو پڑھو, ہر حرف کو اعلیٰ انداز میں بیان کرو, سننے والے کے کانوں پر بوجھ نہ ہو, دل کرے کہ یار اللہ کی کتاب سنیں. سعودی عرب کے لوگوں نے ویسے کیا اس سرزمین کا بھی کمال ہے, انہوں نے انٹرنیشنل قرآن کے قاری امت کو دیے. ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگوں نے قوال دیے. یہ قوال دے رہے ہیں, یہ نعت خوان دے رہے ہیں, وہ قاری قرآن دے رہے ہیں. خدا کی قسم وہ جو عربی انداز میں عیدین کی جو تکبیرات ہیں نا, جو ان کے پڑھنے کا سٹائل ہے, ہم ساری زندگی وہ بھی نہیں پیش کر سکتے. صرف عیدین کی تکبیرات, ایک بچہ 14 سال کا بچہ تکبیرات پڑھ رہا ہے, کیا خوبصورت انداز ہے, کیا کمال کا انداز ہے, کیا اعلیٰ انداز ہے. ڈکشنری کے الفاظ نہیں ہیں جو اس کو میں بطور ایوارڈ کے پیش کروں. تکبیرات اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ, اتنے اعلیٰ انداز میں وہ اس کا لہجہ ہے, اس کا تجوید اور انداز ہے. خدا کی قسم پوری انڈیا پاکستان کے 3 کروڑ لوگ اٹھے الٹے ہو جائیں, وہ انداز پیش نہیں کر سکتے. اس سرزمین نے قاری قرآن دیے, ہمارے لوگوں نے نعت خوان اور قوال دیے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حسان بن ثابت بیٹھتے. یہودی شعروں میں اللہ کے رسول کی بےزتی کرتے, آپ کی گستاخی کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اللہ میرے اس صحابی کی جبرائیل کے ذریعے مدد فرما, اللہم ایدہ بروح القدس. اور حسان بن ثابت سے کہا کہ آپ میری جو حقیقی عزت اور اکرام ہے نا, وہی شاعروں میں اشعار میں ڈھال کر بیان کر دی. خدا نہیں بنانا, مشکل کشا نہیں بنانا, عیسائیوں کی طرح عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں بنانا, مجھے بھی اللہ کا بیٹا اور ہم شریک نہیں کرنا. جو میری حقیقی شان ہے نا, بس اس میں تو نے اشعار کہنے ہیں تاکہ ان کو جواب ہو جائے. تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعت خوان نہیں تھے, وہ اسلام کا دفاع کر رہے تھے. اس سے یہ کہنا کہ وہ نعت خوان تھے, یہ ایک کمزور بات ہے, ایک کمزور مقدمہ ہے, جہادت کی گفتگو ہے. نہیں, وہ اسلام کا دفاع کر رہے تھے, دفاع اسلام کا کام کر رہے تھے. یہ لفظ, یہ ورڈ آپ کو وزن تول لیا اس نے, تولا ہے وزن, کیوں نہیں تولا ہے آپ نے وزن. حسان بن ثابت جو اشعار کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, اب ان کے اشعار جو ہیں وہ تو زیادہ ہیں, جو مشہور شعروں میں سے ہے نا وہ یہ ہے کہ چاند میں بھی داغ ہے, محمد کے چہرے کوئی داغ نہیں. کیا خوبصورت انداز, چاند کو بھی دیکھے نا غور سے تو اس میں بھی دھبا ہے, پیغمبر کے چہرے پر کوئی داغ اور کوئی دھبا نہیں. ماں نے لال جنے ہیں, لیکن آمنہ نے جو بیٹا جنا ہے وہ محمد ہے. اس جیسا بیٹا پوری زمین پر اور قیامت تک نہیں آئے گا. مناسب بات ہے, کوئی شرک نہیں ہے, شرک کا شبہ بھی نہیں ہے اس میں, اس کی اجازت ہے. کہیں ضرورت ہو تو نعتیہ کلام کہا جا سکتا ہے, لیکن حسان بن ثابت اصل میں وہ اسلام کا دفاع کر رہے تھے, نہ کہ وہ ثنا خان رسول تھے یا نعت خان رسول تھے, نہ عاشق رسول تھے. یہ سب کمزور مقدمے ہیں, فضول باتیں ہیں, جاہل لوگوں کی گفتگو ہے. تو قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھے. میں 40 سال سے خطبہ جمعہ دے رہا ہوں, آج تک میری بات کسی مسلمان نے نہیں سمجھی. میں کہتا ہوں یار 15 سپارے پڑھوا لو اپنے بیٹے کو, مگر اس کو کہو کہ خوبصورت انداز میں پڑھو. نہیں جی, ختم ہی ہوئے ہیں, اور سمجھا لو. غیر مسلم کو سمجھانا آسان ہے, اپنوں کو سمجھانا مشکل ہوگی.
غیر مسلم کو سمجھانا مبشر، غیر مسلم کو سمجھانا آسان ہے، بگڑے ہوئے مسلمان کو سمجھانا مشکل ہے۔ بھائی قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ سورہ مزمل کی آیت ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل سے رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ کوئی فرق نہیں ہے، لیکن افضل اللہ کے رسول کا سنت طریقہ کیا تھا؟ 7 مثانی، یہ جو سورت فاتحہ اللہ کے رسول صبح کی نماز میں بآواز بلند پڑھتے تھے، صحابہ کا قول پڑھ کے دیکھ لیں، بخاری مسلم میں اللہ کے رسول ہر آیت پر رکتے تھے، ایک ہی سانس میں یا 2 سانس میں سورت فاتحہ نہیں پڑھتے تھے۔ نہ ابو بکر، نہ عمر، نہ عثمان، نہ علی رضی اللہ عنہما، نہ امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، وقفہ، الرحمن الرحیم، وقفہ، اور اس وقفے میں پیچھے والا مقتدی بھی سورت فاتحہ پڑھ لیتا تھا، کیونکہ اللہ کا رسول نے فرمایا جو نماز میں امام کے پیچھے سورت فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، فہو خداج غیر تمام۔ تو اللہ کے رسول صحابہ کو وقفہ دیتے تھے۔ ایک وقفہ اور بھی تھا، وہ کون سا وقفہ تھا؟ اللہ اکبر۔ اب صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کی داڑھی ہلتے ہوئے محسوس کرتے ہیں، آپ کیا پڑھتے ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم باعد بینی و بین خطایایا، یہ ثنا ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ اس کے 3 سٹیپ ہیں، یہ میں نے ایک حصہ پڑھا ہے، اس کے 3 حصے بھی ہیں۔ اسی طرح سے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، آگے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اللہ کے رسول سورت فاتحہ پڑھتے تھے، اور کیسے پڑھتے؟ ہر آیت پر رکتے تھے۔ یہ 2 وقفے ہو گئے۔ تیسرا وقفہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت پوری کر لیتے سورت فاتحہ مکمل، پھر کوئی قرآن کا حصہ پڑھ لیا، یعنی 18 20 40 50 آیتیں پڑھی، اب اللہ کے رسول رکوع میں جلدی نہیں جاتے تھے، رک جاتے تھے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اب تلاوت ختم ہو گئی، حکیم، اب اللہ کے رسول رکے ہوئے 8 سیکنڈ 9 سیکنڈ 13 سیکنڈ، پھر اس کے بعد رسول اللہ نماز کے رکوع میں آپ جھکتے تھے۔ ایسے نہیں ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللہ اکبر، ایسے نہیں کرتے تھے اللہ کے رسول۔ پڑھیں نا احادیث کو، پڑھیں، اللہ اکبر، پڑھ کے دیکھیں۔ حدیث رسول کی کتابیں اگر آپ کے گھر میں ہوں تو آپ محسوس کریں گے کہ اللہ کے رسول میرے گھر میں ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں عبدالحکیم یہ نہیں کرنا اور یہ تو نے کرنا ہے۔ حدیث بھی رکھیں، قرآن بھی رکھیں، تفسیر بھی رکھیں۔ قرآن مجید کو کھینچ کھینچ کر پڑھے اور اچھی آواز کر کے پڑھے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا، یہ کو ان شد ہے، اب یہاں غنہ ہوگا، ناک میں سے آواز نکلے گی، کہاں کلکلا کرنا ہے، کہاں 5 الف جتنی کھڑی زبر جتنی الفاظ کو کھینچنا ہے، کہاں الفاظ کو گرانا ہے، کہاں کلکلا کرنا ہے، کہاں وقفہ کرنا ہے، کہاں سکتہ کرنا ہے، کہاں غنہ کرنا ہے، یہ سارے تجوید کے طریقے اور آداب ہیں۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، یہ ایک پڑھنے کا انداز ہے، اور ایک اور انداز ہے انما انت مذکر، ایک یہ انداز ہے، اور خوبصورت کر کے کھینچ کھینچ کے قرآن مجید کو پڑھے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اپنی آواز کو حلق میں گھمائے۔
فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، میں اللہ کہتے ہیں میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب آیت کو نا قرآن مجید کی آیت کو گھمانا ہے، مزے لینے ہیں، اس کا رس جو ہے اس کا گھولنا ہے، مٹھاس بڑھانی ہے۔ اللہ اکبر، تدبر اور غور و فکر کے ساتھ تلاوت کرے، تدبر اور غور و فکر کے ساتھ تلاوت کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو پڑھتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جہنم کی آیتوں سے، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم لوط کی بربادی والی آیتوں سے گزرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب، جہنم کے عذاب، میدان معاشر میں پیشی، اللہ کی عدالت میں حاضری، جب ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے گزرتے، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کا سینہ اس طرح سے بس بس کرتا تھا جیسے ہانڈی کے نیچے آگ جل رہی ہے اور اوپر ڈھکن رکھا ہوا اور اندر جو ہے وہ کوئی سبزی اور پانی گرم کیا جا رہا ہو، تو جیسے بس بس کی آواز آتی ہے اللہ کے رسول کے سینے میں ایسے آواز آتی ہے، آپ کانپ جاتے تھے، ڈر جاتے تھے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، تقریباً 10 یا 11 رکوع والی صورت ہے، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ تو آیتوں کو سمجھتے تھے تو بوڑھا، بال جلدی سفید ہو گئے، آپ کو ٹینشن ہو گئی، آپ سٹریس میں چلے گئے، آپ پر دباؤ آ گیا، آپ کانپنے لگ گئے، اور صحابہ کے اندر بھی یہی مزاج تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر خواہش کرتے ہیں کاش میں ایک گھاس کا تیلا یا تنکا ہوتا، کوئی جانور مجھے چبا لیتا، میں اس کے انتڑیوں سے گزرتا ہوا گوبر بن جاتا، اللہ کی عدالت میں پیش نہ ہونا پڑتا، کائنات کے رب کے سامنے مجھے کھڑا ہونے کا خوف ختم کیے جائے۔ کئی صحابہ رو رو کر آنکھوں میں نالیاں پڑ گئی۔ ہم بے فکری میں نماز پڑھتے ہیں، میں نے کئی بچوں کو یاد دیکھا ہے، وہ پیچھے قمیض کو پیچھے کر دیں، جیسے سجدہ کیا پھر قمیض پیچھے کی بھی، استری خراب نہ ہو جائے۔ نماز زیادہ قیمتی ہے یا استری والا کپڑا زیادہ قیمتی ہے؟ نماز زیادہ اہمیت والی چیز ہے یا کپڑے کی استری ٹوٹ جائے تو یہ مسئلہ زیادہ خراب ہو جائے گا؟ نماز کے نمبر کٹ جائیں یہ مسئلہ زیادہ خراب ہے۔ آپ کی توجہ نہ بنے، آپ کو یہ پتہ ہی نہ ہو میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، میں نے کیا مانگا ہے، میں نے کیا کہا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ میں کیا وزن تھا، کوئی پتہ نہیں ہے، استری کا بڑا فکر لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تدبر اور غور و فکر کے ساتھ تلاوت کرے، تدبر غور و فکر کے ساتھ تلاوت کرے، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھے اور 3 دن سے کم ختم نہ کرے۔ یہ کوئی فرض درجے کی چیز نہیں ہے۔ مطلب ایک بندہ جیل میں ہے، کوٹھڑی میں ہے، چکی میں ہے، اکیلا ہے، اس کے پاس قرآن مجید ہے تو وہ ایک دن میں 19 پارے پڑھ لے، لیکن عام روٹین میں ایک مسلمان کو صحابہ میں سے اللہ کے رسول نے فرمایا 3 عمر ابن العاص کو کہا 3 دن سے پہلے ختم نہیں کرنا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے 1 دن میں ختم کرنے کی اجازت دو، فرمایا نہیں 3 دن سے پہلے ختم نہیں کرنا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے روزانہ روزہ رکھنے کی اجازت دو، اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، تم نے مہینے میں 3 رکھنے ہیں، مہینے میں 10 رکھنے ہیں۔ یعنی اس طرح سے کرتے کرتے بالآخر اللہ کے رسول سے وہ زور لگا کے بات یہاں پر معاہدہ ہوا کہ داؤد علیہ السلام والے روزے رکھنے ہیں، 1 دن ناغا 1 دن روزہ۔ صحابہ میں نیک عمل کرنے کا بڑا جذبہ اور اسپرٹ تھی، ہمارے ہاں نیک عمل کا کوئی اسپرٹ نہیں ہے، صرف جمعہ پڑھتے ہیں ہمارے کچھ ساتھی، سارا دن کوئی پورے ہفتے میں پڑھ لی نماز ورنہ نہیں پڑھتے، تسبیحات، اذکار، لا الہ الا اللہ کا وظیفہ، اللہم صلی اللہ کا وظیفہ، استغفار کا ذکر بالکل نہیں کرتے، آدھا سپارہ قرآن مجید کا بالکل نہیں پڑھتے، مرضی سے سوتے ہیں، مرضی سے اٹھتے ہیں، پکنک مناتے ہیں، سیروں کو چلے جاتے ہیں، بچے ہے، بیوی ہے، گاڑی ہے نا جی، پیسہ ہے۔ تو یہ اعمال صالح کون اکٹھے کرے گا؟ اگلی منزل تو انتہائی خطرناک ہے۔ جب فرشتے روح نکالتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میں اللہ سے دعا کروں اور یہ منظر تمہیں دکھا دیا جائے
تو تمہیں چٹخارا، پٹخارا، لذت، لذیذ، ذائقہ، خوشگوار، خوشی، مزہ، انجوائے، مستی، یہ جو ڈکشنری کے الفاظ ہیں نا، یہ سارے تمہیں بھول جائیں، تم جنگلوں کو نکل جاؤ اور بیویوں سے لطف اندوز ہونا اور اچھے بیڈ اور اے سی چلا کے سونا، یہ تمہیں گندی چیزیں لگنے لگ جائیں اگر اللہ تمہیں وہ منظر دکھا۔ اتنا مشکل مرحلہ آنے والا ہے۔ جنت بالکل، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، ملاقات ہوئی، اے میرا بیٹا سلامتی ہو، جی تو نصیب والا ہے، تجھے برکت ہو، یہ ساری باتیں کرنے کے بعد سلام وعلیکم سلام کے بعد فرمایا، اے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیغام جا کے اپنی امت کے لوگوں کو دے دینا کہ جنت کی سرزمین میں اگانے کی صلاحیت بے حد زیادہ ہے، مگر بیج دنیا سے ہی بھیجے جائیں گے، نرسری دنیا سے بھیجی جائے گی، چھوٹے چھوٹے پودے دنیا سے ہی بھیجے جائیں گے، تب جا کر وہ درخت بنیں گے۔ تو سبحان اللہ، ایک درخت جنت میں اللہ لگاتے ہیں، الحمدللہ ایک درخت جنت میں، سلام پھرتے ہی اٹھ جاتے ہیں بھائی، کوئی بیٹھتے ہی نہیں ہے، اور بیٹھ کر آیت الکرسی پڑھو، مسنون اذکار کرو، سبحان اللہ الحمدللہ 33 دفعہ پڑھو، صفحے بھی خراب نہیں ہوں گی، نمازی بھی خراب نہیں ہوں گے، ڈسپلن بھی خراب نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہ اجر دے گا کہ اس وقفے میں جو دعائیں اور اذکار کرو گے نا، زمین و آسمان سے یہ خلا بھرنے کے وزن کے برابر اللہ اجر و ثواب دے گا۔ اعمال پر زور دو۔ اللہ کے رسول اپنی وفات کے وقت اپنی بیٹی فاطمہ کو بلا کے کیا فرما رہے تھے؟ اے میری بیٹی، عمل پر توجہ دینی ہے، یہ نہ سمجھنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں، تیرا خاندانی نسب تجھے جنت میں لے جائے گا، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے، لم یسرع بہ نسب، اس کا خاندان، اس کا شجرہ نسب، اس کی قوم کی عزت اور وجاہت اس کو اللہ کے قریب نہیں کر سکتی، اگر وہ عمل میں پیچھے ہے، خاندانی طور پر آگے نہیں ہوگا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا انتہائی نسلی اور خاندانی تھا، مگر اس کے عقیدے اور عمل میں کوتاہی تھی، اللہ نے پیغمبر کی آنکھوں کے سامنے برباد کر کے دکھا دیا۔ خدا طاقت والا ہے، اللہ غالب ہے، کوئی دنیا کی طاقت اللہ کو مغلوب نہیں کر سکتی، اللہ کے فیصلے دنیا پر نافذ ہونے کے لیے ہیں، کوئی اللہ کو پابند نہیں کر سکتا، اللہ پر اپنا آرڈر نہیں چلا سکتا۔ تو قرآن مجید کو 3 دن سے کم مثلا پڑھنا بھی ہو تو 10 سپارے روز، جو سمجھ میں آئے اس پر عمل کرے، جو سمجھ میں نہ آئے اس کو عالم کی طرف لوٹائے، یعنی کسی اچھے عالم سے، مستند عالم سے پوچھ لے کہ یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ آپ مجھے سمجھا دیں، یہ آیت میں پڑھ رہا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آئی، اس کا مفہوم کیا ہے؟ کیونکہ قرآن مجید میں کئی آیتیں محکم ہیں اور کئی متشابہات ہیں، ہن ام الکتاب واخر متشابہات، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ متشابہات کے پیچھے جو لوگ چلتے ہیں وہ گمراہ ہو جائیں گے، اور محکمات کے پیچھے جو لوگ چلتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے، وہی کامیاب ہو جائیں گے۔ مثلا لوح محفوظ کیا جگہ ہے جی؟ اس کی بناوٹ کیا ہے جی؟ ذرا نقشہ بنا کے دکھاؤ جی، یہ بتا ہی نہیں سکتے۔ جبرائیل کے کتنے پر ہیں جی؟ وہ کیسے اڑتا ہے جی؟ بتا ہی نہیں سکتے۔ جنت کے گیٹ 8 ہیں تو وہ کتنے لمبے چوڑے ہیں؟ بتا ہی نہیں سکتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا، آپ معراج پر گئے، جو کچھ بتایا ٹھیک ہے، جو نہیں بتایا وہ اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اللہ کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ پاؤں لٹکا کے اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، یہ جو آیت الکرسی میں واسع کرسی، اللہ کی کرسی بھی ہے، اللہ کا عرش بھی ہے۔ امام مالک سے کسی نے پوچھا تھا، وہ بدعتی تھا، اس نے کہا عرش کیسے ہے، اللہ کی کرسی کیسے ہے، اللہ کے بیٹھنے کا سٹائل کیا ہے؟ امام مالک نے کیا خوبصورت بات کی، اللہ کا استوا ہونا، اللہ کا عرش ہونا، اللہ کا کرسی ہونا معلوم ہے، وَكَيْفِيَّةُ مَجْهُولٌ، مگر وہ کیسے بیٹھا ہوا ہے یہ ہمیں بتایا نہیں گیا ہے۔ وَسُؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ، اس طرح کا سوال ابو بکر و عمر نے اللہ کے رسول سے نہیں کیا، سوال کرنا بدعت ہے۔ یہ ہیں متشابہ آیتیں۔ محکم آیتیں کیا ہیں؟ بیٹے کو باپ کی وراثت میں بیٹی کے مقابلے میں
2 حصے دیے جائیں گے، بیٹی کو 1 حصہ دیا جائے گا۔ یہ محکم آیت ہے۔ شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، زنا حرام ہے، سود حرام ہے، محکم آیتیں ہیں۔ تم پر اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اللہ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، اللہ نے تم پر حج فرض کیے، یہ محکم آیتیں ہیں۔ والدین کی عزت کرو، ان کا ادب کرو، ان کے آگے اوف نہ کرو، جھگڑے نہ کرو، جگہ چمک نہ دکھاؤ، اونچا نہ بولو، ڈولے اور بازو کس کے بات نہ کرو، ان کے ساتھ عاجزی اور نرمی اور شفقت کے ساتھ، اور ان کے حق میں دعائیں بھی کرو۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ میرے ماں باپ پر تو ایسے شفقتیں اور رحمتیں فرما جیسے میں 6 ماہ کا تھا، 1 ماہ کا تھا، 1 دن کا تھا، اور انہوں نے مجھ پر رحمتیں اور شفقتیں کی، اللہ ان پر بھی تو اپنی رحمتیں نازل فرما۔ اللہ اکبر، یہ انداز ہے، یہ محکم آیتیں ہیں، یہ محکم آیتیں ہیں۔ متشابہ آیتیں بھی ہیں، جو بندہ گمراہ ہونا چاہتا ہے وہ متشابہ۔ اب عذاب قبر دکھاؤ جی، کئی مسلمین نام کے گروہ ایسے ہیں جو عذاب قبر کے چکر میں الجھے ہوئے ہیں۔ تو جی عذاب قبر کیسے ہوتا ہے؟ اور بھائی ہندو جلا دیتے ہیں، کوئی برف میں دب جاتا ہے، عذاب قبر کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ایک کامن بات کی ہے، جو ایکسیپشنل کیس ہے ان کو ڈسکس ہی نہیں کیا ہے، ان کو ڈسکس ہی نہیں کیا ہے۔ یہ ایک مناظرانہ گفتگو ہو جائے گی۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، میں نے انسان کو سننے اور دیکھنے والا بنایا ہے۔ کیا کوئی بندہ اندھا نہیں ہے؟ کیا کوئی بندہ بہرا نہیں ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے انسان کو سننے اور دیکھنے والا بنایا ہے۔ تو لاکھوں میں 5-10 اندھے اور بہرے بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ تو اب یہ ایکسیپشنل ہو گیا ہے۔ عمومی قانون کیا ہے؟ میں نے انسان کو سننے اور دیکھنے والا بنایا ہے۔ اور عذاب قبر کے چکر میں جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں جی کیسے ہوتا ہے؟ وہ تو برف میں دبا ہوا ہے۔ اور بھائی جن کو قبروں میں دفن کیا جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں پھٹیں گی اور ان قبروں سے مردے اٹھائے جائیں گے۔ جو قرآن کا حصہ سمجھ میں آئے اس پر عمل کرے، جو سمجھ میں نہ آئے پھر اس کو کسی عالم کی طرف لوٹائے اور عالم سے پوچھ لے۔ اور پچھلے جمعے میں نے آپ کو 1 درجن کے قریب سلفی علماء کی اسی مہینے میں وفات کا ذکر کیا تھا، اور کیا نصیحت کی تھی؟ علماء کی عزت کرو، علماء کی قدر کرو، کیونکہ یہ تمہیں کتاب اللہ کا صحیح علم اور اللہ کی معرفت تمہیں سمجھاتے ہیں۔ أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا توفنا مسلما والحقنا بالصالحين اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار۔ یا اللہ ہم سب کو عذاب قبر اور عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کے ساتھ جنت کا وارث بنا دے۔ یا اللہ ہمارے بھائی بیمار بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کو بھی کامل صحت عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ رب العالمین جو معاشی طور پر پریشان ہے اللہ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ نعمتوں کے چھن جانے سے ہم پناہ مانگتے ہیں، اللہ نعمتوں میں اضافہ فرما، کبھی کمی نہ دینا۔ یا اللہ ہمارے بچوں کے نصیب اچھے کر دے، بدبختی سے اولاد کو بھی اور ہمیں بھی محفوظ فرما۔ ہماری اولاد کو نیک صالح بنا اور ان کو نماز کا پابند بنا اور ہمیں بھی نماز کا پابند بنا۔ اب آخری بات سن لیں، 1-2 منٹ کی ہے۔ دجال جب آئے گا تو اس سے قبل
3 سال بڑے سخت ہوں گے. یہ دجال کے آنے کے جو اوقات کی ترتیب ہے نا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. دجال کب آئے گا؟ ویسے میڈیا پر تو ہر بندہ اپنا اپنا تبصرہ کر رہا ہے سوشل میڈیا پر. اللہ کے رسول نے جو نشانیاں بتائی ہیں وہ ذرا سن لیں. دجال جب آئے گا تو اس سے قبل 3 سال بڑے سخت ہوں گے، سخت ہوں گے. 1 سال ایسا ہوگا کہ آسمان کی آدھی بارش رک جائے گی، آسمان کی آدھی بارش رک جائے گی اور زمین کی آدھی پیداوار بھی ختم ہو جائے گی. یہ اناج آدھا رہ جائے گا. ابھی آپ دیکھ لیں مکئی، گندم اور درختوں کے آم اور ان باقی پھل جو ہیں وہ آدھے ہی رہ گئے اور مکڑی کا عذاب بھی آ گیا. اللہ اکبر. یہ 1 سال کا مسئلہ ہے. پہچان بتائی. 1 سال ایسا ہوگا آسمان کی آدھی بارش رک جائے گی اور زمین کی پیداوار آدھی رہے گی، آدھی ختم ہو جائے گی. یعنی اناج آدھا، پھل آدھا رہ جائے گا، آدھا ختم ہو جائے گا. اب آئے دوسرا سال، اگلا سال. فرمایا آسمان کی بارش 1/3 بارش رک جائے گی. یعنی اگر 4 حصے کیے جائیں تو 3 حصے ختم ہو جائے گی، 1 حصہ رہے گی. پہلے 2/3 تھے، پھر 1/3 ہو جائے گی. 1 حصہ رہ جائے گی، 3 حصے ختم ہو جائے گی. اور بالکل پیداوار کا بھی یہی معاملہ ہوگا کہ پیداوار 3 حصے ختم ہو جائے گی، 1 حصہ رہ جائے گی. یعنی پوری دنیا کی معیشت کا انحصار 1/3 پر ہوگا. آبادی 7 ارب اور پیداوار جو ہے وہ 1% اور باقی ختم. 4 آنے ہوگی، 12 آنے نہیں ہوگی. اور تیسرے سال جب دجال آئے گا، تیسرے سال آسمان سے 1 قطرہ بھی بارش کا نہیں گرے گا، نہیں ٹپکے گا. 1 قطرہ بھی بارش کا آسمان سے زمین پر مخلوق کے لیے نہیں ٹپکے گا، خشک ہی خشکا ہوگا. اور زمین سے 1 دانہ بھی پیداوار نہیں ہوگی. 7 سالی کا دورہ ہوگا. پورا 1 سال نہ بارش کا 1 قطرہ ٹپکے گا اور نہ زمین سے 1 دانہ پیدا ہوگا. آبادی 7 ارب سے زیادہ ہو جائے. اب وہ فتنہ نمودار ہو رہا ہے. دجال کے آنے کی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں. اب آپ دیکھ لیں، اس کو ذرا فٹ کریں. پاکستان میں ننگے دڑنگے بابے مشکل کشا بنے ہوئے ہیں. نہ جسم پر کپڑا، نہ صفائی کا ہوش، نہ میل کچیل کی تمیز. اور ان کے گرد یا بلیے ہیں یا کتے ہیں یا ان کی رہائش گاہ کے گرد چوہے جو ہیں ان کا راج ہے. گندگی کے ڈھیر ہیں. یہ لوگ سائیں بابا ہیں اور عوام کے مشکل کشا بنے ہوئے ہیں. اگر اس قماش کے لوگ دجال کو دیکھ لیں تو وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آئے گا. لوگ اس کو کہیں گے بارش برسا کے دکھا دے، وہ آرڈر کرے گا، بارش ہو جائے گی. لوگ کہیں گے پیداوار، وہ آرڈر کرے گا، پیداوار ہو جائے گی. درخت پر تازہ پھل لے لے. وہ بکری کی کمر پر ہاتھ پھیرے گا، 5 بکری 26 سے بھی اوپر، 7 سال 8 سال بوڑھی بکری. تو آپ دودھ کی بالٹی بھر لیں. جب لوگ اس سے یہ کرامتیں دیکھیں گے تو وہ تو اس کے مرید ہو جائیں گے، وہ تو اس کو اور خدا مان لیں گے. یہاں جب ننگے بابے کو لوگ معبود اور مشکل کشا مان رہے ہیں، کیا دجال کی کرامتیں دیکھ کر اور شوبتے بازیاں دیکھ کر اس کو رب نہیں مان لیں گے؟ ہر باطل کی آنکھ میں کھٹکنے والا جو ممبر ہے نا، وہ یہی ممبر ہے. یہودی کو بھی ہم سے ٹکراؤ ہے، عیسائی کو بھی ہم سے پریشانی ہے، ہندو کو بھی ہم سے پریشانی ہے، اہل شرک کو بھی ہم سے پریشانی ہے. آپ آپس میں لڑتے ہو، محبت اتفاق اکرام اور عزت نہیں کرتے تم کہ کتنے قیمتی لوگ ہو. اللہ نے تمہیں کیسا عقیدہ سے نوازا ہے. تو ایک دوسرے کی قدر کرو، اپنے عقیدے پر بھی اللہ کا شکر کرو، تکبر نہیں، اللہ کا شکر کرو. اور اس عقیدے کی آبیاری کا کام کرو، اللہ کے داعی بن کر اس کو آگے پھیلاؤ. کتاب و سنت کا منہج اللہ نے تمہیں سمجھایا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.